ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی نہایت پیچیدہ اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جارحانہ بیانات، فوجی نقل و حرکت اور دھمکی آمیز لہجہ ممکنہ بڑے تصادم کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نہ تو اس وقت امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کر رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ مذاکرات کے جاری اور نتیجہ خیز ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، جس سے دونوں ممالک کے بیانیے میں واضح تصادم ظاہر ہوتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا، لیکن تہران نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے سخت دھمکی دی گئی کہ اگر ایران نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو اس پر جہنم برپا کر دی جائے گی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ جنگی تیاریوں میں بھی تیزی لا رہے ہیں۔ خلیج کی طرف امریکی فوجی کمک کی پیش قدمی اس کشیدگی کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ پہلی فوجی تشکیل ٹریپولی ایمفیبیس ریڈی گروپ پر مشتمل ہے، جو 13 مارچ کو جاپان کے شہر ساسیبو سے روانہ ہوا، آبنائے ملاکا عبور کر کے 23 مارچ تک ڈیاگو گیرشیا پہنچ چکا ہے اور امکان ہے کہ مارچ کے آخر یا اپریل کے آغاز تک سینٹ کام کے دائرہ کار میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری تشکیل باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ ہے، جو 19 اور 20 مارچ کے درمیان سین ڈیاگو سے روانہ ہوا اور قریباً 22,200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپریل کے وسط تک اس خطے میں پہنچے گا۔ تیسری تشکیل 82ویں ایئر بورن ڈویژن ہے، قریباً 2000 فوجیوں پر مشتمل ہے، جو فوری رد عمل فورس کے طور پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام ہی پیش رفت کے نتیجے میں امریکہ نے خطے میں مجموعی طور پر قریباً 7000 اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں، جن میں 4500 میرینز اور سیلرز شامل ہیں۔ یہ عسکری تیاری اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ واشنگٹن سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ فوجی آپشنز بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن 27 مارچ کو ختم ہونے جا رہی ہے، امریکہ کے سامنے چند اہم آپشنز رہ جاتے ہیں۔ پہلا، ایران کے پاور سینٹرز پر محدود یا وسیع حملہ۔ دوسرا، کسی علاقائی اتحادی کے ساتھ مل کر ایران کے کسی جزیرے پر قبضے کی کوشش۔ تیسرا، زمینی افواج یعنی بوتس آن گراؤنڈ کے ذریعے براہ راست مداخلت۔ اور چوتھا، ڈیڈ لائن میں توسیع دے کر سفارتی راستہ برقرار رکھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جو بھی راستہ اختیار کرے وہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکا ہے جو اس کی حالیہ تاریخ کی پیچیدہ ترین جنگ بن سکتی ہے۔ یہ محض 3-4 ممالک کا تنازع نہیں، بلکہ پورے خطے اور عالمی معیشت کے مستقبل کا سوال بن گیا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ممکنہ تصادم کے امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ کیا انسانیت ایک اور تباہ کن بوجھ اٹھا بھی سکے گی؟ اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، عامر احمد خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ امریکی مطالبات، ایران کا انکار، امریکی آپشنز، پاور سینٹرز پر حملہ، ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوشش، بوتس آن گراؤنڈ یا پھر ڈیڈ لائن میں توسیع، ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات، امریکہ کون سا آپشن اختیار کرنے جا رہا ہے؟ زیغم صاحب، کہا گیا کہ اگر مطالبات ایران نے تسلیم نہ کیے تو ٹرمپ جو ہیں وہ جہنم برپا کر دیں گے۔ دھمکی بھی دی جا رہی ہے، دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے، فورسز بھی موو ان ہو رہی ہیں۔ کیا بڑی جنگ کا بگل بچ چکا یا ابھی صرف کہا جائے کہ حکمت عملی دباؤ بڑھانے کی ہے؟ امریکہ جنگ میں ایسے جاتا ہے جیسے بھینس چرانے جاتا ہے اور پھر بھینس کو جوہر سے نکالنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس کوئی آسان آپشنز نہیں ہیں اور جہنم صرف ایران نہیں بنے گا، سب سے پہلے خطہ بنے گا اور پھر پوری دنیا بنے گی۔ ایک ایسے عذاب میں جائے گی جیسا عذاب اور جیسی مصیبت دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے نہیں دیکھی۔ آپ دھمکیوں کو دیکھ لیجئے کہ پار گرڈ کو اڑا دیں گے۔ ایران نے واضح کر دیا کہ اس کا مطلب ہے ٹوٹل وار، پورے خطے کی جنگ۔ سپاہ پاسداران نے 50 ٹارگٹس کی لسٹ دے دی ہے۔ اس لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو جھرجھری آ جاتی ہے، جس میں توانائی، بجلی، پانی کے پورے ریجن کے اہم ترین مراکز شامل ہیں۔ اگر صرف اس خطے کی بجلی چلی جاتی ہے، پاور گرڈز کے بدلے میں ایران پاور گرڈز اڑا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیل کا پورا انفراسٹرکچر وہ بھی بجلی پر چلتا ہے۔ تیل کو پمپ کرنا ہو، اسے پائپ لائن کے اندر دھکیلنا ہو، اس کو لوڈ کرنا ہو یا تیل کو صاف کرنا ہو، یہ تمام بجلی سے ہوتا ہے۔ اور یہ خطہ جو پانی پیتا ہے وہ 80% سے زیادہ پانی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے بنتا ہے۔
سمندر کا پانی ہوتا ہے، بجلی کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اگر خالی بجلی جاتی ہے تو وہاں وہ پانی بھی نہیں رہتا، اور یہ خطہ بجلی اور پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہاں کا موسم ہی ایسا نہیں ہے، جو اس کی آبادی ہے پورا گلف جاتا ہے۔ اور یہ صرف بجلی کی بات کر رہے ہیں۔ جو 50 کی لسٹ ہے اس میں ڈیسیلینیشن بھی شامل ہے، اس میں خود آئل کا انفراسٹرکچر بھی شامل ہے، اور ایران کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے واپس اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے پار کا۔ اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں خرگ میں پہنچ جائیں گے، چلیں جی پہنچ جائیں خرگ میں۔ خرگ جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے 300 میل اندر ہے، یعنی اگر آپ بحری جہاز پر جائیں گے تو 300 میل اس میں سے کراس کر کے جائیں گے، اور یہ تمام شور لائن ایران کی ہے۔ اور آپ جہاز کے ذریعے پہنچیں گے تو اس چھوٹے سے جزیرے پر آپ قبضہ تو کر لیں گے، ہولڈ کیسے کریں گے، آپ سپلائی کیسے کریں گے؟ اور یہ ایران کی شہرگ ہے، معاشی شہرگ ہے۔ ایران یہاں سے تیل باہر بیچتا ہے، آپ اس کی معاشی شہرگ کو پکڑ لیں گے تو پھر کوئی شک رہ جائے گا کہ وہ ریجن کی جو آئل انسٹالیشنز ہیں، جو تیل ہے، اس پہ حملہ کر دے گا۔ پھر اگلی بات کیا ہے جی کہ ہم اس ہرمز پہ قبضہ کریں گے۔ دیکھیں اس پہ جو خود امریکہ کے ایکسپرٹس ہیں ان میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو گلیپلی بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے گلیپلی کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے درمیان میں ترکی میں ایک ایسی گزرگاہ ہے، اس کا نام ہے ڈارڈینلس۔ وہاں پہ چرچل صاحب فوج لے کر پہنچے تھے، اور ان کا خیال تھا ادھر سے گزر کر ہم استنبول تک جائیں گے اور پورے ترکی کو رگڑ کے رکھ دیں گے۔ اور وہاں پر اتا ترک نے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، بدترین ذلت آمیز شکست ہوئی تھی چرچل صاحب کی، ان کی فوج کو لاکھوں مارے گئے تھے اور واپس بھاگنا پڑا تھا۔ چرچل صاحب کی جرنیلی بھی وہاں ختم ہو گئی تھی، اور اتا ترک جو ہے وہاں اس کے بعد اتا ترک بن گئے تھے، گریٹ لیڈر بن گئے تھے۔ یعنی جغرافی سب سے اہم بات تھی، کوئی شک نہیں اتا ترک کی عظمت میں مجھے کوئی زیغم صاحب ایران کا جغرافیہ بھی اس کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کی بھی ایک وار ہسٹری موجود ہے۔ اب آپشن کیا ہے ٹرمپ کے پاس؟ کریں گے کیا؟ دیکھیے ٹرمپ کے پاس آپشن یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ لمبی جنگ اس کے بھی حق میں نہیں ہے۔ وہ اپنا ایک جو ڈیٹرنس ہے وہ اسٹیبلش کر چکا ہے، شاید ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے اس کو مزید ضرورت ہو، لیکن پورے خطے کے لیے بھی جنگ اچھی نہیں، اور اس کو اپنے ذمہ یہ بھی نہیں لینا چاہیے کہ پوری دنیا کی بربادی جو ہے وہ اس جنگ کے نتیجے میں ہو۔ امریکہ کو فیس سیونگ ملنی چاہیے کسی نہ کسی طرح۔ ایران کے بھی جو مطالبات ہیں، اس کے جو خدشات ہیں، اس کو طے ہونا چاہیے۔ دیکھیں امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا، میں آخری بات کروں، امریکہ کا یہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی تیل کا جگہ نہ ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئل ہیجیمان نہ ہو، اور بات یہ بن گئی ہے کہ آج وہیں آئل ہیجیمان ایران بن گیا ہے، اور یہ قبضہ لینا اس سے واپس آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بات چیت ہی کرنی پڑے گی۔ بات چیت ہی کرنی۔ عامر احمد خان صاحب، ایک طرف مذاکرات کی خواہش کا اظہار، اور ٹرمپ تو کبھی جیت کی بھی سب دعوے ہر طرح کے کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف تیاریاں بھی جاری ہیں، فوجیں مزید روانہ کی جا رہی ہیں۔ کیا آپشن ہے جو آپ کے خیال میں ٹرمپ اختیار کریں گے اگلے 2 سے 3 دن میں؟ عائشہ، یہ ایک لحاظ سے یہ سب سے خطرناک وقت ہے جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے الیکشن ہارا تھا تو الیکشن ہارنے سے پہلے ہی ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے خود ٹی وی اسٹیشن میں جا کے انہوں نے خود ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے ویری بیڈ لوزر، آئی ڈونٹ لائک لوزنگ۔ اینڈ وہ پھر آپ نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے اقتدار چھوڑا کیسے الیکشن ہارنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ان کی سیاست کیسے رہی۔ سو ہی از کلیئرلی سمبڈی جو ہار کو وہ بہت اپنے لیے ایک پرسنل انسلٹ لیتے ہیں۔ اب وہ ایک اس صورتحال میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے جہاں پر خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا، اور جو وہ ملٹری اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، میرا خیال ہے میرے ساتھی جو ہیں دے آر فار بیٹر اکوپڈ کہ اس کے بارے میں بات کریں، لیکن ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر جو انٹرنل اوپینین ہے وہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو گیا۔ ان کی ایک اپنی ریپبلکن کانگریس مین جو ہیں انہوں نے ایک سیکیورٹی بریفنگ سے باہر نکل کر اپنی شدید جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا، اور بنیادی سوال ان کا یہ تھا کہ اس جنگ کے اہداف کیا ہیں
اور اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب بھی ہمیں بریفنگ ملی ہے ہمیں یہ اس کے بارے میں نہ کوئی واضح جواب ملا ہے، نہ ہی ہمیں یہ سمجھا سکے ہیں ان کے سیکیورٹی آفیشل. دوسری بڑی اہم بات جو ہے جو انہوں نے بار بار اٹھائی کہ ٹروپس آن گراؤنڈ کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے یا اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، اور اس کا بھی واضح جواب نہ ملنے کے بعد انہوں نے آلموسٹ اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کانگریس کے پاس جب بھی یہ بات آئے گی تو میں تو اس کو ووٹ نہیں کروں گی. وہ ریپبلکن پارٹی کے ہیں اور یہ اوپینین جو ہے اب امریکہ کے اندر بلڈ اپ کرنا شروع ہوگا.